السلام علیکم، میرا نام ہے محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ناول مین۔ آج ہم اپنے ناول بے نام محبت کی اگلی ایپیسوڈ کا آغاز کرتے ہیں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے سر اٹھا کر بابا جان پر نگاہ ڈالی۔ اوکے بابا جان، میں شادی کے لیے تیار ہوں، اس نے کچھ دیر بعد سوچتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا، کیونکہ وہ اس بار ان کے التجائیہ لہجے کو انکار نہیں کر سکا تھا۔ اسے بھی لگا تھا بابا جان ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ اس وقت سے اسے ایک شرمندگی سی بھی ہوئی کہ وہ آج تک صرف اپنے بارے میں سوچتا آیا ہے، کبھی ان کی خوشی کے بارے میں خیال کیوں نہیں آیا۔ سچ بابا جان کے چہرے سے خوشی جھلکنے لگی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا بیٹا شادی کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ لیکن میری ایک شرط ہے بیٹا، بس تم نے شادی کے لیے حامی بھر لی ہے، ہمارے لیے تو یہی بہت ہے۔ تمہاری ہر شرط ہمیں منظور ہے، وہ محبت بھرے لہجے میں بولے تھے۔ بابا جان، میں چاہتا ہوں میری شادی سادگی سے ہو اور آپ ولیمہ پر سب کو انوائٹ کر لیجئے گا۔ وہ اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اوکے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، میں تمہاری ماں کو بھی سمجھا دوں گا۔ شکریہ ابا جان۔ شانی اس وقت آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے ٹیبل پر پڑے لیپ ٹاپ کو آف کرنے ہی لگا تھا کہ کوئی خیال آتے ہی اسکائپ آن کر کے سیرش کو کال کرنے لگا۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی تھی۔ اسکرین پر اس کی تصویر نمودار ہوئی۔ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، تم اب آن لائن ہو رہے ہو، وہ غصے سے گھورتی ہوئی بولی تھی۔ یہ دیکھو، میرا پیارا سا بیٹا بھی صبح سے کہہ رہا تھا مجھے آج شانی گلاسز والے چاچو سے بات کرنی ہے۔ وہ اپنے 3 سالہ بیٹے کی پیشانی پر پیار سے بوسہ دیتے ہوئے بولی تھی۔ سوری سیرش، کچھ کام میں مصروف تھا، وہ سر جھکاتے ہوئے بولا۔ اوکے شانی، بیٹا چاچو کو ہائے بولو۔ انگریزوں کے ملک میں رہ کر اس کو بھی انگلش ہی سکھا رہے ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں جی، میرا پیارا سا بیٹا انگلش اردو دونوں بول لیتا ہے، وہ لاڈ بھرے انداز میں بولی تھی۔ اوئے شہزادے، تمہاری ماں کیا ٹھیک کہہ رہی ہے؟ اسے دیکھتے ہوئے پیار سے کہا۔ بیٹا بولو ہاں، ایک تو میرا بیٹا شرما جاتا ہے، صبح سے شانی چاچو چاچو کر رہا تھا، اب بات ہی نہیں کر رہا ہے، وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ اچھا جی، اور سناؤ کیا حال ہے؟ میں تو ٹھیک ہوں، تم بتاؤ؟ بس ٹھیک ہوں۔ ویسے شانی 5 سالوں میں بہت بدل گئے ہو، خاموش سے سنجیدہ مزاج کے ہو گئے ہو۔ بھائی اس عمر میں سنجیدگی نہیں آئے گی تو کب آئے گی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ لو جی، بات تو ایسے کر رہے ہو جیسے بوڑھے ہو چکے ہو۔ خیر، لڑکا بھی نہیں رہا، اچھا شادی کب کر رہے ہو؟ اس کا دل چاہا بہت جلد بول دے، لیکن اسے پتا تھا کہ وہ آنے کی ضد کرے گی، اس لیے پھر بتانے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے وہ اس بار چڑ کر بولا۔ ایک تو مجھ سے زیادہ تم سب کو میری شادی کی کیوں پڑی ہوئی ہے؟ کیونکہ ہم سب تمہیں ہمیشہ سے خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے شانی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ میں نے زندگی میں سنجیدگی کیا اختیار کر لی ہے اور تم سب پتہ نہیں کیا سوچنے لگے ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہر انسان میں تھوڑی بہت تبدیلی تو آتی رہتی ہے، وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا تھا۔ کیا آپ کو خوشی نہیں ہوئی کہ آپ کا بیٹا شادی کے لیے تیار ہو گیا ہے؟ بابا جان بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے بولے تھے۔ خوشی تو بہت ہوئی ہے، لیکن مجھے شرط والی بات بالکل اچھی نہیں لگی ہے۔ خاندان والے کیا کہیں گے؟ ہم تو شادیوں پر بلاتے رہے ہیں اور اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی پر بلایا بھی نہیں ہے۔ میں نے خود سوچا تھا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی دھوم دھام سے کروں گی، وہ اس بار ناراضگی سے بولی تھی۔ آپ خاندان والوں کی کوئی فکر نہ کریں، ولیمہ پر سب کو انوائٹ کر دیں گے اور سب اب تک آپ کے بیٹے کے مزاج کو سمجھ چکے ہیں۔ آپ کے لیے تو یہی خوشی بہت زیادہ ہے کہ آپ کا بیٹا شادی کے لیے تیار ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بھی سادگی کو پسند کرتے ہیں۔ چند قریبی رشتہ دار تو ہوں گے نا، یہی بہت ہے، بابا جان نرم لہجے میں سمجھاتے ہوئے بولے تھے۔ تم بھی ہر بار ہمارے پیچھے بھاگے چلے آتے ہو، وہ عادل کو گھورتے ہوئے بولی تھی۔ ڈیئر کزن، میں اپنی پیاری سی بہن کے گھر آتا ہوں، اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ میں تمہارے پیچھے آتا ہوں، وہ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولا تھا۔ حالانکہ وہ ہمیشہ سائرہ کی وجہ سے ہی کراچی سے پیرس سب کچھ چھوڑ کر چلا آتا تھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے، وہ دونوں اس وقت پیرس کی سڑکوں پر گھوم رہے تھے۔ سارا اس وقت جینز شرٹ کے ساتھ
بلیک کوٹ میں ملبوس تھی، گلے میں مفلر لپیٹا ہوا تھا۔ عادل نیلی جینس اور وائٹ جرسی میں ملبوس کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ہمیشہ تم بھی بھابھی سے اس وقت ہی کیوں ملنے آتے ہو جب ہم آتے ہیں؟ تمہیں تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ میں کمپنی دینے چلا آتا ہوں، ورنہ تو گھر میں بند بور ہوتی رہتی۔ ہو نہ ہو میں کیوں شکریہ ادا کروں؟ میری بلا سے تم اب بھی واپس چلے جاؤ۔ کیا کروں، تمہیں اکیلا چھوڑ بھی نہیں سکتا، وہ شوخ لہجے میں بولا تھا۔ بس بس، اب یہ ڈرامے بازی بند کرو، وہ ریسٹورانٹ میں داخل ہوتے ہوئے چڑھ کر بولی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ عادل اس کی پھپھو کا بیٹا اور بھابھی کا بھائی تھا۔ ایک کزن کی حیثیت سے دونوں میں کافی بے تکلفی تھی۔ بیگم جی آج بہت خوش لگ رہی ہیں، کیا بات ہے؟ حسن نے آفس بیگ صوفے پر رکھتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا۔ کیونکہ میں آج بہت خوش ہوں، آخر کار شانی شادی کے لیے تیار ہو گیا ہے، وہ اس کا کوٹ اٹھاتے ہوئے خوشی سے بھرپور لہجے میں بولی۔ بھائی یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، پھر تو آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، اس نے شوز اتارتے ہوئے کہا۔ خیر مبارک، وہ مسکرا کر بولی۔ ویسے شادی کس سے ہو رہی ہے؟ ابھی یہ تو ٹھیک پتہ نہیں ہے، اگر اس کی کوئی پسند نہ ہوئی تو ماں جی کہہ رہی تھی عفت خالہ کی بیٹی کو بہو بناؤں گی۔ شانی ڈنر کے بعد لاؤنج میں ماں جی اور بابا جان کے پاس بیٹھا باتوں میں مصروف تھا۔ بیٹا اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو بتا دو۔ ماں جی میری تو کوئی پسند نہیں ہے، آپ جس لڑکی سے کہیں گی میں شادی کر لوں گا، اس بار مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ بیگم جی اب تو آپ کو اپنے بیٹے سے کوئی شکوہ نہیں ہے نا، وہ نیوز چینل لگاتے ہوئے بولے تھے۔ پہلے بھی کوئی شکوہ نہیں تھا، میں تو بس اپنے بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، وہ شانی کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھ کر بولی۔ ویسے بیگم آپ اب اپنے بیٹے کی شادی کس سے کرنا چاہ رہی ہیں، ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ میں عفت بہن کی بیٹی عائشہ کو بہو بناؤں گی۔ ماشاء اللہ سے عائشہ بیٹی بہت اچھی اور سب کا خیال رکھنے والی ہے۔ ہاں کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں، ہم جب بھی جاتے ہیں ماں باپ کی طرح خیال رکھتی ہے۔ شانی تو عائشہ کا نام سنتے ہی شاکڈ رہ گیا۔ وہ دونوں شانی سے بے خبر عائشہ کے بارے میں باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ بیٹا تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں؟ ماں جی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہوئی بولی۔ ماں جی ہم دونوں کی عمروں میں بہت فرق ہے، میں 30 سال کا ہو رہا ہوں اور عائشہ تو 24 سال کی ہوگی۔ بیٹا عمروں کے فرق سے کچھ نہیں ہوتا، اپنے بابا جان کو دیکھ لو، یہ بھی تو مجھ سے بڑے ہیں، وہ اسے سمجھاتی ہوئی بولی۔ برخودار تمہاری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ اس بار خاموش رہا۔ اوکے پھر جیسے آپ کو مناسب لگے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چلو عائشہ اور اقرا باہر آؤ، تمہاری خالہ آئی ہوئی ہیں، ان کو سلام کرو، وہ کمرے میں داخل ہوتی ہوئی بولی۔ جی امی جان ہم ابھی آ رہی تھیں، عائشہ سر پر دوپٹہ لیتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اقرا چلو بھی اب اس شیشے کی جان چھوڑ دو، وہ اسے دیکھ کر بولی، جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بال سنوارنے اور خود کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ اوف آپی، آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں صبح سے یہاں کھڑی ہوں، وہ جھنجھلاتی ہوئی بولی۔ اچھا اب چلو بھی، امی کیا سوچ رہی ہوں گی، میں بلانے گئی ہوں تو بھی اب نہیں آ رہی ہیں۔ اوکے چلیں، وہ دوپٹہ سر پر لیتی ہوئی پھر سے شیشے میں خود کو ایک نگاہ دیکھ کر بولی۔